آخری اوور چل رہا تھا۔ کمرے میں موجود سب کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے ہی اٹکی ہوئی تھیں کہ ایک دم چھپاکے سے ٹی وی کی اسکرین کالی اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ یہ کمبخت لائٹ کو ابھی جانا تھا۔ ہم سارے کزنز اور دوست غصے میں بڑبڑاتے ہوئے گاڑیوں میں ٹھس ٹھسا کر اپنے تایا کے دوسرے گھر بجلی ہونے کی موہوم سی آس لیے گاڑیاں بھگاتے ہوئے پہنچے، جو ہمارے گھر سے غالباً صرف 4 منٹ کی دوری پہ واقع تھا۔ خلاف توقع وہاں بجلی موجود تھی۔ جس کو جہاں جگہ ملی وہیں پسر گیا اور نظریں اسکرین پر گاڑ دیں۔ 1992 کا ورلڈ کپ کا فائنل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اپنے آخری مراحل میں ہے۔ پورا محلہ، پورا شہر، بلکہ پورا پاکستان اس ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان کی جیت کا متمنی ہے۔ کیوں نہ ہو، اتنے سارے اپسیٹس کے نتیجے میں آج پاکستان فائنل تک پہنچا تھا، جبکہ اس کے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے پورے چانسز موجود تھے۔ مجھے آج تک یہ میچ یاد ہے۔ بے فکری کا زمانہ تھا، موج مستی، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور گھومنا پھرنا عروج پر تھا۔ شاید اسی لیے مجھے بھی کرکٹ سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ تمام کزنوں اور دوستوں کا ٹولہ کرکٹ کا شیدائی تھا۔ یہ ورلڈ کپ کا فائنل میرا آخری میچ تھا جو میں نے شروع سے آخر تک ٹکٹکی باندھے دیکھا تھا۔ 31 سال ہونے آئے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی دوبارہ میچ نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھنے کی کوئی ایسی دل میں خواہش جاگی۔ کرکٹ سے ایک نسبت سعید انور کی وجہ سے بھی رہی، جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ایک بڑے کھلاڑی رہے ہیں۔ وہ ہمارے ہی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ محلے کے لڑکوں کے ساتھ ہی گلی میں کرکٹ کھیلتے کھیلتے نیشنل ٹیم کا حصہ بن گئے تھے اور پھر کرکٹ کی دنیا پر چھاتے چلے گئے۔ اچھے بھلے بیٹسمین ہوا کرتے تھے کہ اچانک کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا۔ چونکہ بڑے کھلاڑی بن گئے تھے، سو ہمارے مڈل کلاس ایریا سے نکل کر پوش ایریا میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ کچھ عرصے بعد خبر آئی کہ کرکٹ چھوڑنے کی وجہ بیٹی کی ناگہانی موت تھی۔ یہ کرکٹ کے سنہرے دور کی آخری جھلکیاں تھیں۔ جس طرح ملک کے دیگر ادارے تباہی کی جانب گامزن ہوئے، بالکل اسی طرح کھیلوں پر بھی زوال ہر گزرتے سال تیزی سے آتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستانی ہاکی ٹیم، جو دنیا کی بہترین ٹیموں میں شمار ہوا کرتی تھی، روبہ زوال ہونے لگی۔ اسکواش، جس کا طوطی دنیا بھر میں بولتا تھا، جس کھیل میں روشن خان، ہاشم خان، جہانگیر خان، جان شیر خان اور اعظم خان جیسے اعلیٰ پائے کے کھلاڑیوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا تھا، آج اس کھیل میں کوئی بڑا کھلاڑی نظر نہیں آتا۔ پاکستان نے کرکٹ کا بھی سنہری دور دیکھا ہے، جب کھلاڑیوں سے لے کر اس کی سلیکشن کمیٹی اور پی سی بی کے چیئرمین سمیت کرکٹ کی نفسیات سے نہ صرف واقف ہوتے تھے، بلکہ کھلاڑیوں کی تربیت، رکھ رکھاؤ اور بات چیت کے انداز تک کی نوک پلک درست کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے کھلاڑی انٹرویو یا بات چیت کرتے ہوئے آئیں بائیں شائیں نہیں کرتے تھے، بلکہ دلائل کے ساتھ اور مربوط لب و لہجے میں بات کیا کرتے تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے کرکٹ کے سابق کھلاڑی عبدالرزاق نے بھارتی اداکارہ ایشوریا رائے کے ذکر کرتے ہوئے ایک معیوب بات کہی، جس پر ان کے ہم نوا شاہد آفریدی اور عمر گل نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ تالیاں پیٹتے ہوئے اس بیہودہ بات کی تائید کی۔ رزاق کی اس گھٹیا جملے، جس کا سیاق و سباق سے کوئی لینا دینا نہ تھا، پر جب ہر طرح سے لان تان کی گئی اور تینوں کو سخت تند و تیز حملوں کا سامنا کرنا پڑا، ہوا کا رخ اپنے خلاف دیکھ کر تینوں سابقہ کھلاڑیوں کو معذرت کرتے ہی بن پڑی۔ متنازع معاملے کی گرد ابھی بیٹھی ہی نہیں تھی کہ ہمارے سینئر سابقہ کھلاڑی اور دور حاضر کے کمنٹیٹر رمیز راجہ صاحب کا ایک بیہودہ شو میں نسل پرست اور جنسی امتیاز والے جملے پر کہکے کی ویڈیو دنیا بھر کے میڈیا پر چھائی رہی۔ ویسٹ انڈیز کے معروف کھلاڑی ویون رچرڈ اور آرٹ فلموں کی اداکارہ نینا گپتا کے مابین رشتے پر بھونڈے مذاق پیش کرنے والی خاتون کے ساتھ کہے لگاتے رمیز راجہ اور عمر گل اور آفریدی میں اس وقت کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اور کیسے ہمارے کھلاڑیوں کے دماغ میں اتنا گند بھر گیا ہے کہ پبلک فورم پہ بیٹھ کر وہ بنا سوچے سمجھے ایسے ریمارکس دے دیتے ہیں یا ایسے فکروں پر تالیاں بجانے لگتے ہیں یا باچے کھلا لیتے ہیں کہ جس سے پوری قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس سے قبل بھی ہمارے کرکٹر، جن میں شاہد آفریدی سر فہرست ہیں، عورتوں کے بارے میں نازیبا کلمات کئی بار ادا کر چکے ہیں۔ چلے رزاق، عمر گل اور آفریدی نے اپنے رویے کی خلاصی کر دی ہے، لیکن کیا واقعی ایسے ہی ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ایشوریا سے معذرت ایک عورت کی تذلیل کرنے پر نہیں کی گئی ہے، بلکہ بات چونکہ اس ایشوریا بچن کی ہے، جو ایک سپر اسٹار امیتابھ بچن کی بہو، سابقہ مس ورلڈ، مشہور زمانہ ماڈل اور اداکارہ ہے، تو معافی مانگے بنا چارہ ہی نہ تھا۔
सच पूछिए तो इस सारे वाकये पर रत्ती बराबर भी हैरान होने की ज़रूरत नहीं कि पहले कौन से हमारे क्रिकेटर्स ने इल्म फजीलियत के झंडे गाड़े हैं जो आज इनके ऐसे नाजेबा जुमलों पर हमें हैरानी और परेशानी लाहक हो गई हो। इन बेचारों को तो दो जुमले भी सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलने में दिक्कत पेश आती है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई किताब ही उठाकर नहीं देखी होगी, चे जाए कि वो निसाई तहरीकों या फ़नून लतीफ़ा के मौज़ूआत के बारे में क्या जानकारी रखते होंगे। हमारे इन क्रिकेटर्स ने अगर कभी ऐश्वर्या राय को दुनिया के मुख्तलिफ और टॉप ग्रेड चैनल्स पर मेज़बानों को लाजवाब करते सुना होता तो इन्हें अंदाज़ा होता कि दुनिया की एक खूबसूरत अदाकारा और फ़नकारा जो रक्स, अदाकारी और कॉमेडी करने के अलावा दिमागी सलाहियत से भी मालामाल और अपने बर्जस्ता जुमलों की वजह से अपना सानी नहीं रखती, वो उन्हें एक जुमले में ही चित कर सकती थी। ऐश्वर्या हो या हमारी पाकिस्तानी अदाकारा मारिया वास्ती या इफ़त रहीम, इन जैसी मजबूत आसाब वाली और समझदार ख़वातीन फ़नकाराएँ ऐसे हजरात को 2 मिनट की गुफ्तगू में मात देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। अहम बात यह है कि ऐसी पसमानदा और औरत दुश्मन सोच सिर्फ हमारे खिलाड़ियों की नहीं बल्कि हमारे समाज के 99% मर्दों की सोच इससे हरगिज़ मुख्तलिफ नहीं है। बज़ाहिर बाशऊर, तालीम याफ्ता और रोशन ख्याली का भाषण देने वाले भी ख़वातीन के हवाले से अफ़वाहें उड़ाने, किरदार कुशी करने से बाज नहीं आते। क्यों? इसलिए कि एक बाशऊर और मजबूत औरत को बर्दाश्त करना अभी हमारे समाज के मर्दों ने सीखा ही नहीं है। हमारे खिलाड़ियों के बारे में तो हमें कम से कम इतना तो इदराक है कि इनकी ज़हनी नशोनुमा और तरबियत में शदीद कमी रह गई है। हाँ, अलबत्ता क्रिकेट जैसे अहम खेल से वाबस्तगी ने इन्हें शोहरत ज़रूर फराहम कर दी है। वक्त की अब अहम ज़रूरत यह है कि माइंड सेट को तब्दील करना पड़ेगा, वरना हमारे स्टार्स ही हमें दुनिया के सामने शर्मिंदा करते रहेंगे। यानी बकौल मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के, हम तालिब शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा।